الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. درود پڑھے محمد راجہ. عزیزان گرامی، سب سے پہلے تو میں حقیقت یہ ہے کیونکہ ایک میرا اور پروگرام ہے، اس وجہ سے میں نے جلدی کی اور سب سے پہلے تو خلاف اقارب حسین شاہ کا میں دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. حالانکہ مجھے بہت بڑا پسند ہے، میں اس کو سلطان کے بعد علامہ تاجدین حیدری صاحب کا کہ انہوں نے اپنی تقریر کو میری وجہ سے مختصر کیا. حالانکہ میری تقریر جو ہوگی وہ مختصر ہوگی، لیکن جو مقصد ہے آج کے دن کا میں اس کو چند گھڑیوں میں جو ہے وہ پورا کرنا چاہتا ہوں. سورت ذاریات کی ایک بہت سی چھوٹی آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے. ارشاد خداوندی ہے وذکر، ذکر کرتے رہو، ذکر کرتے رہو، ذکر کرتے رہو، ذکر کرتے رہو. فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کیونکہ اسی ذکر میں مومنین کے لیے فائدہ. ذکر کرتے رہو، ذکر کرتے رہو، کیونکہ ذکر میں مومنین کے لیے نفع ہے. یہ قرآن حکیم کی آج بھی آیت موجود ہے اور یہ آیت ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے کہ ذکر کرتے رہو، کیونکہ اسی ذکر میں مومنین کا فائدہ ہے. اب یہ کس کا ذکر کریں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس کا ذکر کریں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ذکر کرتے رہو اور اس ذکر میں مومنین کے لیے فائدہ ہے، کسی اور کے لیے فائدہ نہیں ہے. اسی ذکر میں مومنین کے لیے فائدہ ہے. میں نے پورے قرآن کو دیکھا کہ یہ کون سا ذکر ہے کہ جس کا ذکر کرتے رہو اور اسی ذکر میں مومنین کے لیے فائدہ ہے. تو مجھے ایک آیت نظر آئی اور وہ آیت ہے سورت مائدہ کی کہ اللہ نے کہتے ہیں تبلیغ کے لیے بہت سی جماعتیں ہیں جو تبلیغ کرتی ہیں. میں تمام مسلمانوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ مجھے کوئی ایک آیت دکھاؤ جس میں تبلیغ کا ذکر ہو. پورے قرآن حکیم میں مجھے ایک آیت دکھاؤ جس میں تبلیغ کا ذکر ہو. پورے قرآن میں آپ کو ایک ہی آیت ملے گی جس میں اللہ نے تبلیغ کا ذکر کیا ہے اور وہ سورت مائدہ کی ہے. یا ایھا الرسول بلغ، میرے حبیب تبلیغ کرو، میرے حبیب تبلیغ کرو، تبلیغ کرو، میرے حبیب تبلیغ کرو. یا ایھا الرسول، اے میرے رسول تبلیغ کرو. بلغ، پورے قرآن حکیم میں لفظ بلغ ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے اور وہ سورت مائدہ میں استعمال ہوا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اور اس کی تبلیغ کرو جو تیرے اوپر تیرے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا، جو تیرے پروردگار کی طرف سے تیرے اوپر نازل کیا گیا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور آپ نے وہ کر کے نہ دکھایا، آپ نے پریکٹیکلی نہیں بتایا. فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو تیری آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. بلغ ایک مرتبہ، بلغ ایک مرتبہ اور پھر ساتھ ہوا واللہ
من الناس، اللہ تمہیں انسانوں کے شر سے بچائے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یقیناً اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. بخاری سے لے کر جتنی کتابیں ہیں سب نے کہا کہ یہ آیت غدیر میں نازل ہوئی. سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر غدیر میں کافر کہاں سے آ گئے؟ یہ غدیر میں کافر کہاں سے آ گئے؟ یہ غدیر میں شریر کہاں سے آ گئے؟ یہاں تو سب حاجی ہیں، سب نمازی ہیں، سب صحابی ہیں. تو میں نے آج کیا میرے دوستوں کہ تبلیغ کا ایک ہی مرتبہ ذکر آیا کہ میرے حبیب تبلیغ کرو، تبلیغ کرو جو تیرے اور وہ کچھ جو تیرے پروردگار کی طرف سے تیرے اوپر نازل کی گئی اس کی تبلیغ کرو. اب تو میرا پوری توجہ چاہتا چاہتا ہوں، قریب آ کر بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا اللہ کے خدا کر آپ نے یہ کام پریکٹیکلی نہیں کیا تو آپ نے کوئی رسالت کا کام نہیں کیا. اور میں اللہ تمہیں انسانوں کے شر سے بچاؤں گا اور میں اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. اب قرآن نے بڑھ کر جواب دیا کیونکہ لفظ انزل جو ہے یہ ہے ماضی مجہول، ماضی مجہول ہے. پتا چلا اس تبلیغ کا حکم پہلے آ چکا تھا، اس تبلیغ کا حکم پہلے آ چکا تھا لیکن اس کو پریکٹیکلی آج رسول دکھا رہے ہیں. اور وہ کب تھا؟ یہ سورت نجم میں ارشاد ہوا جب رسول کعب حسین پر پہنچے تو آواز فاوحا الی عبدہ ما اوحا، میں نے اپنے عبد پر وحی کی جو مجھے کرنی تھی، جو مجھے کرنی تھی. اور اس آیت کے ساتھ ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ واللہ ما جاءت، واللہ ما جاءت بلالۃ علی من الارض ولکن جاءت من السماء. ہمارے چھٹے امام نے اپنا کہ خدا کی قسم ذات علی کی ولایت زمین سے نہیں آئی، ذات علی کی ولایت آسمان سے آئی. ذات علی کی نعرہ حیدری، ذات علی کی ولایت آسمان سے آئی ہے، ذات علی کی ولایت آسمان سے آئی ہے. تو یہی سبب ہے میرے دوستوں کہ ذکر اسی کا ہوتا ہے جس کا رشتہ خدا سے ہو، جس کا رشتہ خدا سے ہو، جس کا رشتہ خدا سے ہو. شاید پھر میری تقریر بڑھ جائے لیکن پھر ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں میرے دوستوں. ایک آیت مسلمانوں کے ہاتھ لگی اور وہ کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تم سے ہی مدد مانگتے ہیں. میں کہتا ہوں نماز سب سے افضل عبادت ہے، سب سے بندگی اللہ کی نماز ہے، سب سے بڑی عبادت. تو بھائی اب جب بندگی اللہ کی کرتے ہو تو پھر نماز میں خیال کرنا، غیر اللہ کا ذکر نہ کرنا، شرک سے بچے رہنا، شرک سے بچے رہنا. ہو سکتا ہے تو کوئی کہے کہ آسان واجب نہیں ہے، کوئی کہے کہ اقامت واجب نہیں ہے. ارے بھائی نماز کا حصہ تو ہے نا، کچا تو نماز کا حصہ ہے نا، چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو. یہ تو کہے گا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اللہ اور محمد اللہ کا عبد اور اس کا رسول ہے. تو اب یہ رسول تو اللہ نہیں، اس کو عبادت سے نکالو، عبادت سے نکالو، اس کو عبادت سے نکالو. کیونکہ شرک سے بچنا ہے تم تو صرف اللہ کی بندگی کرتے ہو. تو جب اللہ کی بندگی کرتے ہو تو میں نے تمہیں آزان کے لیے نہیں کہا، میں نے تمہیں اقامت کے لیے نہیں کہا، میں نے تمہیں نماز ہے اللہ کی بندگی، تو یہ نماز کا حصہ ہے. ارے اگر تم رسول کی رسالت کا اعلان نہ کرو تو تمہاری نماز باطل ہے. اب کیا کہتے ہو؟ رسول اللہ نہیں ہے تو غیر اللہ بھی نہیں ہے. یا تو ماننا پڑے گا تو اس کا ذکر بندگی ہے جس کا رشتہ اللہ سے ہو، ماننا پڑے گا تو اس کا ذکر عبادت ہے جس کا رشتہ اللہ
پہلے رسول عبد ہے پھر رسول. اللہ نے ابدیت کو مقدم رکھا رسالت پر. اللہ نے ابدیت کو مقدم رکھا ہے رسالت پر. اور یہی سبب ہے ہزارہ معجزات ہیں. اور یہ تمام 73 فرقوں میں یہ رسول کے معجزات ہیں کہ کسی پتھریاں ہاتھ پر آئیں, انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. کسی درخت کو بلایا تو وہ آسان اٹھا کلمہ پڑھتا ہوا آیا. تو یہ رسول کے اتنے معجزات ہیں, لیکن قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے. کسی رسول کے معجزے کا قرآن میں ذکر نہیں ہے. لیکن جب رسول کو معراج ہوئی تو اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے اللہ کی ذات جو اپنے عبد کو لے کر گیا. ہونا چاہیے تھا سبحان الذی اسری برسولہ, پاک ہے اللہ جو اپنے رسول کو لے کر گیا. اللہ نے عبد کہا کہ عبدالحکیم ابدیت مقدم ہے رسالت پر, ابدیت مقدم ہے رسالت پر. یعنی رسول میں اور عبد میں یہی فرق ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو آسمان سے زمین پر آتا ہے, اور عبد وہ ہوتا ہے جو زمین سے کعبہ حسین پر آتا ہے. تو یہ رشتہ ہے, یہ رشتہ ہے, یہ رشتہ ہے, یہ رشتہ ہے اللہ کا. تو جب رشتہ بن گیا تو اب ہم علی کا ذکر اسی لیے کرتے ہیں کہ علی کا اللہ سے رشتہ ہے, کیونکہ علی اللہ کا ولی ہے. علی اللہ کا ولی ہے. غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا, غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا. اسی لیے رسول نے کہا کہ ذکر علی نے عبادت, علی کا ذکر عبادت ہے. ذکر علی کا ہے, عبادت خدا کی ہے. حب علی نے عبادت, علی کی محبت عبادت ہے, محبت علی کی ہے, عبادت خدا کی ہے. اور پھر فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, کیونکہ علی کے چہرے کا خدا سے رشتہ ہے. یہ علی کا چہرہ نہیں, یہ وجہ اللہ ہے. یہ علی کا نعرہ حیدری, یہ رشتہ ہے پوری. ذکر کرتے رہو کیونکہ اس میں مومنین کے لیے فائدہ ہے. اب تقریر میری شروع ہو گئی, آپ گھبرائے نہیں, تقریر میری شروع ہو گئی. جب تک نتیجہ نہیں نکالوں گا تب تک میں معافی مانگوں گا. میں نے کہا میرے دوستوں یہی سبب تھا کہ امام شافعی نے کہا کہ غدیر کے مقام پر 2 لاکھ حاجی تھے, 2 لاکھ حاجی تھے, 2 لاکھ حاجی تھے. غدیر کے مقام پر 2 لاکھ حاجی تھے. اور رسول نے خطبہ دیا. جب رسول آیا تھا غدیر کے میدان میں تو اس وقت دن کے 12 بج چکے تھے. بھائی گھبرا تو نہیں گے, توجہ نہیں ہوتا. میں نے پہلے آپ سے معافی مانگی ہے کہ آپ سارا دن بیٹھے ہیں. میں بھی ایک مجلس پڑھ کر آیا. یعنی جب رسول غدیر میں پہنچے تھے اس وقت دن کے 12 بجے تھے, 12 بجے تھے دن کے. اور پھر 6 گھنٹے کا خطبہ پڑھا, 6 گھنٹے کا خطبہ پڑھا, 6 گھنٹے کا خطبہ پڑھا, 6 گھنٹے کا خطبہ پڑھا. خطبے پڑھنے کے بعد ہر حاجی کو کہا کہ علی کی بیعت کرو اور امیر المومنین کہہ کر سلام کرو. علی کی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جتنی کتابیں 1 صدی ہجری سے لے کر 12ویں تک ہجری تک کتابیں لکھی گئی, میں مسلمان بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر رسول نے ظہرین کی نماز پڑھی یا نہیں؟ 6 گھنٹے تو خطبہ دیا, 6 گھنٹے خطبہ دیا. اس کے بعد ہر حاجی نے 2 لاکھ حاجی نے بیعت کی. اگر ہم 1 سیکنڈ بھی دیں تو یہاں تو 24 گھنٹے گزر جائیں گے. اور عجیب جملہ رسول, بھائی گھبرا گئے ہو شاید, اور رسول نے عجیب جملہ کہا, عجیب جملہ. جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے رسول نے عجیب وہ باتیں کرنا چاہتا ہوں جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں کی, جو پیغام دینا چاہتا. اگر آپ کی مرضی ہو تو میں بات کروں. نعرہ حیدری, میں پیغام دینا چاہتا ہوں.
کرنا چاہتا ہوں، میں نے کبھی نہیں باتیں کی وہ کرنا چاہتا ہوں. بس اس بات کو سنے تو میں آپ کو نتیجہ سنا کر آپ کی موضوع کو ختم کروں کہ رسول نے جو آخری جملہ کہا تھا غدیر میں وہ یہ کہا تھا رسول نے جو آخری معاشر الناس ایک گروہ مردم. اگر اس کو آپ نے سمجھا تو جو میں آیت عنوان میں رکھی وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ذکر کرتے رہو کیونکہ اس ذکر میں مومنین کا فائدہ ہے. رسول نے غدیر میں کہا تھا معاشر الناس ایک گروہ مردم، یہ نہیں کہا تھا کہ اے میرے صحابی اے میرے حاجی، یہ نہیں کہا تھا. پھر گھبرا کے بڑا جملہ میں نے کہا رسول نے یہ نہیں کہا تھا یا صحابی، رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ حاجی، کہا تھا معاشر الناس ایک گروہ مردم. اگر صحابی کہتا تو آج دنیا کہتی کہ وہ صحابی کو کہا تھا، اگر حاجی کہتے تو کہتا حاجی کے لیے تھا. لیکن معاشر الناس کہہ کر عالم انسانیت کو بتایا کہ جب تک دنیا ہے اور جب تک انسان ہے وہ سنتے رہے، جب تک یہ دنیا ہے، جب تک یہ دنیا نعرہ حیدری، جب تک یہ دنیا ہے یہ سب کے لیے خطبہ ہے. رسول اللہ ایک گروہ مردم، ایک گروہ مردم تدبر القرآن، قرآن میں تدبر کرو، قرآن میں تدبر کرو، قرآن میں تدبر کرو. فہموا آیات ہی، قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. ایک گروہ مردم، قرآن میں تدبر کرو، قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. ولا وانظروا الی محکمات تھی، جو قرآن کی محکمات آیتیں ہیں ان پر نظر کرو. ولا تتبعوا متشابہہ، اور قرآن کے متشابہات آیتوں کی پیروی مت کرو. فواللہ لن یبین لکم تراجرہ ولا یوضح لکم تفسیرہ. اے گروہ مردم، اے میرے صحابی، قسم خدا کی تم میں ایک بھی نہیں جو قرآن کی آیتوں کو جانتا ہو، تم میں ایک بھی نہیں. کتنا بڑا جملہ میرا کھا گئے اور بھنڈی میں کھا گئے. اللہ نہیں یبین لکم تراجرہ ولا یوضح لکم تفسیرہ. اے میرے صحابی تم میں ایک بھی نہیں، تم میں ایک بھی نہیں جو قرآن کی آیتوں کو جانتا ہو، اور تم میں ایک بھی نہیں جس کو قرآن کے مقصد کا اور مطلب کا پتا ہو. میں کہتا ہوں اگر قرآن کو جانتے تھے تو 2 لاکھ حاجی تھے. میں تمہیں ہزاروں کتابوں دکھاؤں، کسی ایک کتاب میں دکھا کہ کوئی صحابی کھڑا ہو گیا ہو مجھے قرآن کی معنی آتی ہے. ارے اس وقت کیوں نہیں کہا تھا کہ قرآن کافی ہے؟ اس وقت کیوں نہیں کہا تھا کہ قرآن کافی ہے؟ جب رسول کے زمانے میں قرآن کافی نہیں تھا تو بعد میں کافی کیسے بنا؟ اور رسول نے تم میں ایک بھی نہیں جس کو قرآن کی آیتوں کا پتا ہو، قرآن کے تفسیر کا پتا ہو، الا آخذ بیدہ، سوائے اس کے جس کے میں نے بازو کو پکڑا. یہ جملہ نعرہ حیدری، سوائے اس کے بھائی آنکھیں بند نہ کریں، سوائے اس کے جس کے میں نے ہاتھوں کو پکڑا ہے، وہ مصرف ہوئی نہیں ہے، اور جس کو میں نے اپنے آگے کیا ہے. پہلے ہاتھ پکڑے پھر میں نے اس کو آگے کیا ہے. اور جس کے دونوں بغل میں نے ہاتھ دے کر بلند کیا. پہلے ہاتھوں کو پکڑا پھر آگے کیا اور پھر دونوں بغلوں سے ہاتھ دے کر بلند کیا. علی کی عزت سے قسم کھا رہا ہوں تمام فرقوں نے لکھا، تمام فرقوں نے لکھا کہ علی کا چہرہ صحابیوں کے طرف تھا اور علی کو اتنا بلند کیا کہ رسول غائب ہو گئے اور علی دیکھنے میں آیا. نہیں قبلہ، انشاءاللہ وہ مجلس
مجھے بتانا ہے۔ میں جب سعودی عربیہ گیا میں نے دیکھا جتنے بھی علی کے یادگار ہیں ان کو گرا رہے ہیں۔ علی مسجد گراؤ، خیبر میں علی کی مسجد، علی کے نام پر مسجد، اس کو گراؤ۔ اور آج بھی وہ احد پہاڑ موجود ہے، بڑا جملہ کر رہا ہوں، آج بھی وہ احد پہاڑ موجود ہے جس پر جناب امیر علیہ السلام نے رسول کے ہاتھوں کو پکڑا تھا۔ اس پر دروازہ بند ہے۔ 12 مہینے وہاں کی حکومت جو وہاں کیچڑ ہوتے ہیں، جو گند کچرا ہوتا ہے وہاں پھینکتے ہیں، لیکن حج کے مہینے میں پھر وہ جگہ اب خود صاف ہو جاتی ہے۔ اب کسی کو بتاتے نہیں ہیں کہ وہاں جاؤ، کسی کو بتاتے نہیں ہیں کہ وہاں جاؤ، کیونکہ جب اعلان ہوا تھا جنگ احد میں قد قتل محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ قتل ہو گئے، محمد رسول اللہ قتل ہو گئے، تو اس وقت جناب علی نے رسول کے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر وہاں بلند کیا تھا۔ آج وہ جگہ موجود ہے اور کہا تھا ہاں محمد رسول اللہ، ہاں محمد رسول اللہ، یہ محمد ہے، یہ محمد، ہاں محمد رسول اللہ، یہ محمد ہے، یہ محمد ہے۔ رسول کو ایسی ادا پسند آئی کہ کہہ دیا یا علی احسنت علیہ، علی آپ کا مجھ پر احسان ہے، یا علی مننت علیہ، علی آپ کا مجھ پر احسان ہے، آج تم نے مجھے بلند کر کے صحابی کو دکھایا ہے، کل میں کبھی میں تجھے بلند کر کے صحابی کو دکھایا۔ نعرہ حیدری، بلند کیا۔ میں نے کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بڑا جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہی کیا بھائی، جب 94 میں انہوں نے ریفرنس داخل کیا تھا تو اس وقت سپریم کورٹ نے مجھے اور علامہ تانوی جوہری کو بلایا تھا۔ تو بھائی ابھی اگر ایسی کوئی بات تھی تو ہم بھی بیٹھے تھے، ہم بھی بیٹھے تھے سارے، جب بھائی علی ولی اللہ کہنے والے سارے بھائی ہیں، ہم سے بھی مشورہ کرتے، ہم سے بھی مشورہ کرتے۔ میں کہتا ہوں کتابوں کو چھوڑ دو، تم نے تو کہا تھا قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، میں ایک آیت پر بھائی گھبرا تو نہیں لیتا۔ رسول نے کیا فرمایا تھا جنگ احد میں؟ آج تک وہ موجود ہے، موجود ہے، موجود ہے، احد کی پہاڑی بھی موجود ہے، اور جہاں علی نے رسول کو بلند کیا تھا وہ بھی موجود ہے، موجود ہے۔ جب موجود ہے اور اللہ نے ہر جگہ فرمایا یحاربون اللہ ورسولہ، جو میرے رسول سے لڑتا ہے وہ مجھ سے لڑتا ہے، جو رسول سے جنگ کرتا ہے وہ مجھ سے جنگ کرتا ہے۔ تو یاد ہے تو آپ سے لڑ رہے تھے، کبھی رسول زخمی کیوں ہوا؟ آپ ان کو موت دے، اللہ نے کہا عبدالحکیم نہیں۔ اور عجیب جملے ہیں سورت آل عمران کے، یہ قرآن حکیم کی ایسی آیت ہے جس میں اللہ منافقین سے خطاب کر رہا ہے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اے منافقو، اے منافقو، اے منافقو، بخاری نے بھی اس کو لکھا ہے، بخاری نے بھی لکھا اے منافقو، اے منافقو، میں تمہیں جس حال میں نہیں چھوڑوں گا جس حال میں اب تم ہو، جب تک میں جنگ احد کرا کر مومنین کو یہ نہ بتاؤں کہ کون ہے جو رسول کی مدد کر کے طیب بنتا ہے اور کون ہے جو رسول کو چھوڑ کر خبیث بنتا ہے۔ یہ قرآن کی نعرہ حیدری، اب بڑا جملہ بھائی گھبرا کیوں گئے ہو بھائی؟ میں نے نعرہ حیدری سمجھ کیا جا رہا کون ہے؟ اب مجھے کیا پتا، وہ آدم تاج سے پوچھے، وہ
اعظم تار سے پوچھے تو کس نے جنگ احد میں رسول کی مدد کی تھی؟ جو علی کا یادگار ہے اس کو سعودی عربیہ حکومت گرا رہی ہے، وہاں جانے نہیں دیتی۔ سارے کعبے کو آپ جانچ لیں، سارے کعبے کو آپ جانچ لیں، کیوں میں تمہیں چھوٹے پولیس والے نہیں کہیں گے، لیکن جہاں سے علی کی مانگ گئی ہے وہاں چھوٹا کھڑا ہوا ہے، یہاں سے کوئی بوٹھا نہ دے، یہاں سے کوئی بوٹھا نہ دے۔ میرے دوستوں نے کہا لیکن سارے کعبے کو جانتے ہیں، وہاں فجت نہیں، یہاں سے کیوں؟ میں نے کہا یہی تو خدا کی مسلط ہے کہ جس کو پتا نہ اس کو بھی پڑے کہ چھوٹا کھڑا ہے، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ جہاں سے منع کرے وہاں سے علی کی مانگ۔ جہاں سے بات کرو میرے بھائی، نعرہ حیدری۔ گھبرا تو نہیں کہتا وجہ میں نے کیا ابھی ایسا کرو مسلمانوں، ایسا کرو۔ اب مجھے پتا چلا میرے بزرگوں، میرے سنی شیعہ بھائیوں، ابھی مجھے پتا چلا کہ علی کعبے میں کیوں آئے تھے، ابھی مجھے پتا چلا کہ علی کعبے میں کیوں آئے تھے۔ اللہ نے کہا عبدالحکیم یہ ایسے خبیث ہیں کہ جو علی کی یادگار دیکھتے ہیں اس کو گراتے ہیں، اسی کو میں نے کعبے میں لا کر بتایا ہے کہ علی کی بڑی یادگار ہے کعبہ، علی کی بڑی یادگار ہے کعبہ۔ نعرہ حیدری۔ ارے تم کو علی کے یادگار کے دشمن ہو تو پھر کعبہ کو گراؤ تو بتا تو چلے۔ تو اللہ نے اسی لیے میں نے کیا تھا میرے دوستوں، اور کہا چاہتا منافقین کو کہ جس حال میں ہو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں جب تک مومنین کو یہ نہ بتا دوں کہ کون ہے جو رسول کی مدد کر کے طیب بنتا اور کون ہے جو رسول کو چھوڑ کر خبیث بنتا۔ اب تھوڑا آگے چلوں، قرآن کی آیت ہے، آگے چلوں، میں نے سنا، مجھے پتا چلا، اسی رات پتا چل گیا تھا کہ یہ مناظرہ کیوں نہیں ہوا، یہ میدان والا پروگرام کیوں ملتوی کیا گیا، اسی لیے کہ اعظم تار ڈھکو کی کتابیں لے کر آئے تھے۔ اصل میں یہ ان کی شکست نہیں تھی، یہ تھی ڈھکو کی۔ نعرہ حیدری۔ بڑا جملہ میں نے کہا ہے آپ کے جنرل نالج کے لیے، نعرہ حیدری۔ ارے یہ سپریم کاؤنسل کا ممبر ہے، تو سپریم کاؤنسل کو بچانے کے لیے میں کہتا ہوں میرے دوستوں، ہم کہتے پہلے کنڈیشن ہوتی ہے مناظرے میں، ڈاکو ہمارے لیے کوئی حجت تو نہیں ہے، آپ کا انکار کرتے اور میں نے کہا میرے دوستوں جہاں سے میری گفتگو جاری ہے، میں نے کیا اللہ نے کیا کہا مجھے پتا نہیں، یہ جا کر بخاری سے پوچھو کہ رسول کو کون چھوڑ کر کھاتا تھا، یہ جا کر بخاری سے پوچھو کہ کس نے کہا تھا کہ قد قتل محمد رسول اللہ، اور اسی بھاگنے والے سے کسی نے پوچھا کیوں بھاگ رہے ہو، بات کر میں قرآن کیا پڑھنا چاہتا ہوں، اور اسی بھاگنے والے سے کسی نے پوچھا کیوں بھاگ رہے ہو رسول کو چھوڑ کر، ہم تو شیطان کے کہنے میں آ گئے، ہم تو شیطان کے کہنے میں آ گئے، کیونکہ شیطان نے کہا تھا قد قتل محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ قتل ہو گئے، ہم اسی لیے بھاگ گئے، بس یہ کہنا تھا۔ کیا آیت نازل ہوئی، لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، قرآن حکیم کی آیت ہے، بہانے مت بناؤ، لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، تم ایمان لانے نعرہ حیدری۔ اب کیا ہے کوئی ماں کا لاج جو جواب دے، اب کل میں نے میری تقریر ہے، میں نے نام بھی لیا ہے، اب کل اعظم تار کا جواب دی جائے تو اس کو بتائے کہ عبدالحکیم نے کہا ہے تو بتائے اعظم تار کی آیت کس نے، اور یہ آیت دیکھ کر کون روتا تھا، ساری زندگی آیت کو پڑھ کر شرماتا تھا۔ نعرہ حیدری۔ گھبرا تو نہیں کہ توجہ نہیں میں نے کیا رسول نے فرمایا تمہیں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں جو قرآن
اس کے جس کے میں نے ہاتھوں کو پکڑا ہے، آگے کیا ہے، دونوں ہاتھوں میں پکڑ دے کر بلند کیا ہے، وہ معلمکم، اور آج میں تمہیں اطلاع دیتا ہوں، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا، جس کا میں مولا، اس کا یہ علی مولا۔ اب رسول سب کو کہا آؤ اور مبارکیں دی، مبارکیں دی۔ اگر یہ جملہ نہ کہوں قبلہ، میں کبھی ایسا مجلس نہیں ہوتی جس میں ایک ہستی کا ذکر نہ کروں، وہ میری مجلس مکمل نہیں ہوتی جب تک اس ہستی کا ذکر نہ کروں۔ اور مبارک کہتے بھی بخن بخن لکر، بخن بخن لکر، بخن بخن لکر، یبن ابی طالب اصبحت مولاي ومولا كل مؤمن ومؤمنہ، مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے۔ بڑا جملہ نعرہ حیدری، پھر بڑا جملہ، پھر بڑا جملہ، پھر بڑا جملہ۔ اگر اتنا بڑا صحابی اور مبارک کیسے دے رہا ہے؟ بخن بخن لکر یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے تمہیں مبارک ہو۔ اصبحت، ہو گئے، ہو گئے، ہو گئے، ہو گئے مولا ہے میرے مولا، آج ہو گئے تم میرے مولا۔ بڑا جملہ کھانے نہیں دوں گا، آ گئے، آج ہو گئے، آج ہو گئے، آج ہو گئے، اے ابو طالب کے بیٹے، ابو طالب کے بیٹے، اے میرے چچا۔ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی بھنگی کا بیٹا ہو جائے ڈاکٹر یا ڈی، آپ کیا کہیں گے؟ ایک بھنگی کے بیٹے آپ کو مبارک۔ کسی جواری کا بیٹا، شرابی کا بیٹا ہو جائے ڈی سی، کہیں گے شرابی کے بیٹے تمہیں مبارک ہو۔ اسی وقت جائے تو اگر ابو طالب مومن نہیں تھا، نام نہیں لیا، نام نہیں لیا، صحابی نے نام نہیں لیا، لیکن کہا بخن بخن لکا یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے، اے ابو طالب کے بیٹے تمہیں مبارک ہو۔ یعنی آج تمہارے صحابی نے مانا کہ علی مولا کیوں نہ ہو جس کا بابا اتنا سردار۔ نعرہ حیدری، عجیب جملہ کہا، ابھی تو پھنس گیا گرامر کے اعتبار سے۔ کیا کہا؟ اصبحت مولاي، آپ میرے مولا ہو گئے، ومولا کل مومن ومومنہ، اور تمام مردوں کے، اور تمام جتنے مومن مرد ہیں، جتنے مومن مرد ہیں اور جتنی مومنہ عورتیں ہیں، ان کے آپ مولا ہو گئے، ہو گئے۔ نعرہ حیدری، توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستوں، کائنات میں میں نے دو عورتیں دیکھی، ایک یہودی کی ماں، ایک مومن کا ماں۔ پھر بڑا جملہ کھانا نہیں، دو عورتوں کی میں نے اس طرح کی تاریخ میں، ایک عورت ہے یہودی کی ماں، ایک ہے مومنین کی ماں۔ ایک مومنین کی ماں، ایک یہودی کی ماں، مرحب کی ماں، مرحب کی ماں۔ جب مرحب نے آن کے اپنے ماں کو کہا کہ اماں حیدر آیا ہے، حیدر آیا ہے، تو تھی تو یہودی کی ماں، لیکن کہا بیٹا اس کے مقابلے میں نہ جانا۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو میرے دوستوں بڑا جملہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا۔ نعرہ حیدری، 2 لاکھ حاجیوں نے علی کی بیعت کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر رسول نے ظہر کی نماز پڑھی یا نہیں؟ کیسے پڑھی؟ مجھے ٹائم کاؤنٹ کر بتاؤ۔ اور میرے دوستوں، جو 11ویں صدی کے بعد جتنی کتابیں لکھی، اور سب سے پہلے شیخ عبداللہ نے جو کتاب لکھی
المراغی المصری نے اس میں لکھا کہا رسول نے نماز پڑھی تھی اور نماز پڑھنے کے بعد نماز پڑھی تھی اور آذان دی تھی جناب سلمان نے یا جناب ابو ذر نے. تو کہا آذان کیسے آئی؟ کہا جب ابو ذر نے آذان دی تو صحابی دوڑتے ہوئے آئے اور کہا یا رسول اللہ ان ابا ذر یقول فی الاذان بعد شہادت انا رسالت اشهد ان علی ولی اللہ. یا رسول اللہ یہ ابو ذر آپ کیسے آذان دے رہا ہے کہ آپ کے رسالت کی شاہدی کے بعد کہا اشهد ان علی ولی اللہ. تو رسول نے فرمایا قال حقیقت الامر هو الذی سمعته من ابی ذر. کہا میرے صحابی تم نے تو ابو ذر کی زبان سے حق سنا, تم نے تو ابو ذر کی زبان سے حق سنا ہے. فہل نسیت کلامی, کیا میرا تو کلام بھول گئے؟ ابھی بھی میں نے کہا تھا ہے تو قلت من كنت مولا فهذا علی مولا. میں نے ابھی کہا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. 2 لاکھ حاجیوں نے 2 لاکھ حاجیوں نے علی کی بیعت کی. یہ ٹائم آپ کاؤنٹ کریں. یہاں سے پتا چلا جو میں نے کیا تھا کہ ہمارے امام نے کیا فرمایا واللہ ما جاءت ولایت علی من الارض ولکن جاءت ولایت علی من السماء. داد علی کی ولایت زمین سے نہیں آئی, داد علی کی ولایت آسمان سے آئی ہے. کیا مانے آج ہمارے چھٹے امام نے کہا کہ عبدالحکیم کبھی سوچنا نہیں کہ یہ وقت کیسے کاؤنٹ ہوگا. جس طرح اللہ نے معراج میں کام کو وہاں بھی باپ علی کے ولایت کی تھی, وہاں بھی اللہ نے ٹائم کو روک دیا تھا. نعرہ حیدری. اس طرح کبیر میں بھی اللہ نے ٹائم کو روک دیا. سب نے بیعت کی, سب نے بیعت کی, سب نے بیعت کی. سوال ایک تھی, ہاتھ بن نعمان فہری نے بیعت نہیں کی, بیعت نہیں کی. اور رسول کو کہا یا رسول اللہ ہم نے جو کہا آپ نے جو کہا ہم نے مان لیا. آج اپنے چچا داد بھائی کو ہمارے پر مسلط کیا ہے. رسول نے کہا نہیں, میں نے تو وہی کہا ہے اور میں تو وہی کرتا ہوں جو وہ کہتا کرتا ہے. اور اس نے دعا مانگی. اب اس کے قرآن کے الفاظ بن گئے. قرآن میں الفاظ ہے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء. اے میرے پروردگار, اے میرے پروردگار, اے میرے پروردگار, اگر ھذا یہ علی تمہاری طرف سے حق ہے, اگر یہ علی تمہاری طرف سے حق ہے تو آسمان سے میرے اوپر پتھروں کا عذاب نازل کر. اگر یہ علی اے میرے پروردگار, 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 ایسے نہیں جب تک نتیجہ نہیں نکالوں. اے میرے پروردگار, یہ علی اگر آپ کی طرف سے حق ہے تو میرے اوپر پتھروں کا عذاب نازل کرتا. بس یہ کہنا تھا. یا صحابہ کرام نے آسمان کو دیکھا چھوٹا سا پردہ ہے, اس کے چونچ میں پتھر ہے. آیا تازے بال منڈوائے تھے, چند تھی, پردہ نیچے آیا, پتھر کو پھینکا, مر گیا. کون؟ آپ میں نعمان فہری مر گیا. حاجی ہے, صحابی ہے, نمازی ہے, نعرہ حیدری, حاجی ہے, نمازی ہے, ارے رسول کا صحابی ہے. اللہ اے میرے پروردگار, لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے, محمد رسول اللہ بھی کہہ رہا ہے, تازہ حاجی ہے, مر گیا. اور وہ بھی اللہ نے عذاب نازل کر مار دیا. کیوں گھبرا گئے؟ آپ کے چہرے کیوں اتر گئے؟ چہرے غدیر والوں کے اترے, آپ کے چہرے کیوں اترے؟ میرے دوستوں, میرے بزرگوں, جہاں پر یا
آیت ختم ہوئی وہاں سے اللہ نے دوسری آیت شروع کی وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے حبیب آپ کی موجودگی میں کسی پر عذاب نازل نہیں کروں گا، آپ کی موجودگی میں اب رسول بھی موجود ہے، رسول بھی موجود ہے، اور جس پر عذاب آ رہا ہے وہ صحابی بھی ہے، حاجی بھی ہے، اللہ کو بھی مان رہا ہے، تو یا اللہ معافی دے دے، لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے، محمد رسول اللہ بھی کہہ رہا ہے، معافی دے، تجھے مان رہا ہے، حاجی بھی ہے، رسول کے صدقے میں معاف کر دو۔ آواز ہے عبدالحکیم اگر میرا دشمن ہوتا تو چھوڑ دیتا، باتیں کرو میرے دوست، نعرہ حیدری عبدالحکیم اگر عبدالحکیم اگر مجھے نتیجہ نکالنا، آگے جانا ہے۔ آواز ہے عبدالحکیم اگر میرا دشمن ہوتا تو چھوڑ دیتا، رسول کا دشمن ہوتا تو یہ چھوڑ دیتا، یہ ہے میرے علی ولی کا دشمن، یہ ہے میرے علی ولی کا دشمن۔ آج عبدالحکیم اگر کسی کو جنت لینے آتی تو غدیر سے پہلے لیتے، براہ راست مجھے جنت لینی تھی تو غدیر سے پہلے لیتے، اگر میرا دشمن ہوتا چھوڑ دیتا، رسول کا دشمن ہوتا چھوڑ دیتا، یہ ہے میرے علی ولی کا دشمن۔ عبدالحکیم آج میں نے قانون بنا دیا ہے کہ کوئی رسول کی زندگی میں رسول کے ساتھ سوئے یا مرنے کے بعد رسول کے ساتھ دفن ہو، اگر علی کا دشمن ہوگا یا ہوگی میں نہیں ٹائم کو تاکہ میں نتیجہ نکالا۔ یہاں سے پتا چلا بنت قرآن کہ حرام جنت میں جا سکتا ہے، حرامی نہیں، سب نہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے پیغام دینا ہے، افتتاحی تقریر ہے میری، سمجھو محرم کی۔ پتا چلا کہاں سے پتا چلا کہ حرام جنت میں جا سکتا ہے، حرامی نہیں۔ سارے بات نہیں کرو کہ میں بیٹھا رہوں گا، حضور کی آذان آ جائے گی میں بیٹھا رہوں گا، نہیں میں تین دلیل قرآن سے دیتا ہوں، کیوں گھبرا گئے؟ قرآن کو کافی سمجھنے والے۔ حرام جنت میں جا سکتا ہے، حرامی نہیں۔ جو تمہارے دماغ میں حرامی ہے وہ نہیں۔ بات کر میرے بھائی، کیوں چلا کر گئے؟ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، سورۃ یوسف کا فیصلہ ہے۔ جب جناب یوسف کے بھائی جناب یعقوب کے پاس آئے اور جناب یعقوب نے پوچھا میرا بیٹا کہاں ہے؟ کہا بھیڑیا کھا گئے، بھیڑیا کھا گئے۔ جناب یعقوب نے بھیڑے کو بلایا اور کہا تم نے میرے بیٹے کو کھایا، تم نے میرے بیٹے کو کھایا۔ تو بھیڑے نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا اے اللہ کے نبی میں حرام ضرور ہوں لیکن نعمت حرام نہیں۔ میرے سے بات کرو میرے دوست، اگر آپ نے مجھے آخر میں ٹائم دیا ہے تو پھر سنا بھی کیا کہا بھیڑے نے؟ اللہ کے نبی میں حرام ضرور ہوں نعمت حرام نہیں۔ اللہ نے جانوروں پر، اللہ نے جانوروں پر نبی ولی اور موضوع کا گوشت حرام قرار دیا ہے۔ اللہ نے کتنی خاموشی تھا، پتا چلا آپ تھک گئے ہیں۔ اللہ نے ہم جانوروں پر نبی ولی موضوع کا گوشت حرام قرار دیا ہے۔ پتا چلا کسی کو جانور کاٹے، چاہے بگھڑ ہو، بھیڑیا ہو، شیر ہو یا سانپ ہو، سمجھنا نہ وہ نبی ہے نہ موضوع ہے نہ ولی ہے۔ اور مسلمانوں کیا لکھا؟ یہ بھیڑیا جنت، ہاں یہ بھیڑیا تو حرام ہے۔ اتنی خاموشی تھا، اتنا بڑا جملہ کہنے کے بعد بھیڑیا تو حرام ہے، یہ جنت میں کیوں گئے؟ کیا سمجھ سکتا تھا؟ لا الہ الا اللہ کہتا تھا۔ اللہ نے کہا عبد الحکیم حرام
اپنے زمانے کے حاضی پہ جانا قرآن سے بات کرو بھائی کیوں آ کر نعرہ حیدری پوری طرح کہتا رہا کی پہلی مثال سورت یوسف میں، یہ دوسری مثال سورت اعراف میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اے میرے حبیب تو اپنی امت کو بلم بن باؤ اور کے گدھے کا قصہ سنا، بلم بن باؤ کے گدھے کا قصہ سنا۔ میں نے اللہ سبحانہ آتینا آیاتنا، میں نے بلم بن باؤ کو عبادت کی وجہ سے آیتیں عطا کی تھی، اس میں اعظم عطا کیا تھا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پھر میں نے اس سے وہ اس میں اعظم چھین لیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، وہ شیطان کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ کیا مانے اللہ نے خود تعریف کی عبادت کے، اتنا عبادت گزار تھا، لیکن پھر اللہ نے کہا مثلہ کمثل الکلب، عبد الحکیم ابھی بول نہیں رہا، ابھی یہ کتا ہے، ابھی یہ کتا ہے، ابھی یہ کتا ہے۔ کیوں جب فرعون کو پتا چلا کہ اس کی عبادت دعا مستجاب ہوتی ہے تو عشر کیا لے کر آئے، اور عشر کیا دے کر کہا چلو موسیٰ کے خلاف دعا مانگو۔ ملا تھا نا بک گیا، بڑا جملہ میں نے بزرگ بتا دیا ہے، نعرہ حیدری بتا جنا سستے میں سستا، سستے میں سستا، ہر دور میں ملا بکتا ہے، سستے میں سستا۔ وہ قرآن کی آیت ہے، بخاری نہیں ہے، ہر دور میں اگر سستا بکتا ہے تو ملا بکتا ہے، ہر دور میں اگر سستا بکتا ہے تو ملا تھا نا بک گیا، گدھے پر سوار ہوا، اللہ کے گدھے میں گویا ہی پیدا کی، اور کیا شرم نہیں آتی کہ نبی کے مقابلے میں لے کے جا رہا، اتنا مارا قرآن کا ہے، گدھا مر گیا، نبی کے مقابلے میں نہیں گیا۔ یہ گدھا جنت میں جائے گا، جنت کی طرف سے حرام نہیں ہے۔ کیوں خاموش ہے میرے لوگ، کیوں خاموش ہو گئے؟ بڑا جملہ کا نام نتیجہ دے رہا ہوں۔ اللہ نے کہا عبد الحکیم گدھا صحیح، حرام صحیح، لیکن اس نے اپنے ہاتھی کو پہچانا، قرآن سے بات کرتا تھا، بڑا جملہ کر رہا ہوں، نعرہ حیدری، یہ اپنے مالک سے وفادار، اپنے مالک سے وفادار، حرام صحیح لیکن مالک کا وفادار۔ بڑا جملہ، دو جملوں کی زحمت دینا چاہتا ہوں، یا اللہ یہ گدھا اور جنت میں قابل مجھے نہ کثرت عبادت کی ضرورت ہے نہ قلت عبادت کی، میں کیفیت عبادت کو دیکھتا ہوں، گدھا صحیح ہے لیکن اپنے زمانے کو حاجی کو پہچانتا ہے، اسی لیے جنت میں، بھیڑیا حرام جنت میں، گدھا حرام جنت میں۔ میں نے کیا حرام جنت میں جا سکتا ہے، حرامی نہیں۔ اور پھر سورت کاف میں کتے کا ذکر ہے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَصِیلِ، اللہ نے کہا کہ ساتھ کتا کس نام کے پسند ہے کہ وہ مومنین کا پتا ہے، مومنین کا، بے باس نہیں ہے۔ قرآن سے بات کر میں جملہ کرنا چاہتا ہوں، آنکھیں کھول کر نعرہ حیدری۔ میں سیاسی آدمی نہیں، میں سیاسی بندہ نہیں، نہ میرا پہلے کسی سیاسی پارٹی سے تعلق تھا نہ اب تھا، لیکن ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں، اور رسول نے فرمایا عبد الحکیم ہے کتا جنت میں جائے گا۔ میں خدا سے ٹھیک کرا شام میں، آج بھی وہ غار مولا
جس پر آن کے کتا لیٹ گیا تھا، دشمن آئے تو کتے نے سانس روک لی. اللہ نے کہا عبد الحکیم ہے تو کتا. میرے بھائی کو کئی جگہ بیٹھ رہا میرے بچے نعرہ حیدری آگے بیٹھے، لیکن اس کے لیے نہیں، اس کی اجازت میں نہیں دوں گا. اب تو یہ میں نے پنجاب میں بند کر دی ہے کیونکہ مجھے اپنے پرائے کا پتہ نہیں چلتا. میرے دوستوں کہا عبد الحکیم کتا ہے، کتے کا کام ہے بھونکنا، لیکن دیکھ اس نے مومنین کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی. ہے کتا لیکن اپنی فطرت کو بدل دیا، نہ ڈرا نہ رویا نہ بھونکا نہ چمکا. نعرہ حیدری. ہے کتا، کتے کا کام ہے بھونکنا، لیکن آج کتا نہ بھونکا نہ چونکا نہ رویا نہ ڈرا نہ بھونک کر دشمن کو پتا مالک کا میں نے بڑا ذکر کر دیا. نعرہ حیدری. اور رسول نے فرمایا، مسلمان نے لکھا یہ کتا جنتی، اور رسول نے فرمایا، اور ابو ہریرہ نے کہا تو رسول نے فرمایا کتے میں 3 نشانیاں جنتی تھی. 3. الوفا، پہلے تو وفادار، کس کا وفادار ہے؟ مالک کا. والرضا، اور دوسرا راضی رہتا ہے جو اس کو مالک دیتا ہو. کی قسم بھائی میرے بھائی، آپ پڑھے لکھے ہر کوئی نہ رہے تو پھر عبد الحکیم کہاں جائے گا؟ پنڈی سے زیادہ اس کے اچھے مومن کہاں ملیں گے؟ میں نے کیا کتا وفادار ہے مالک کا، راضی رہتا ہے جو مالک دیتا ہے. ارے ہاں پرائم منسٹر چنا ہے، پریزیڈنٹ چنا ہے، کتا بن کے آگے تم کو نہیں ہلاتا، اسے وہ بڑے آدمی کی ضرورت نہیں. بنا دوں جو ان کے نام کو رب العزت مانتا ہے، تمام بیماریاں خدا میری بات کو ضرور تباہ کر پڑے. جو ان کے نام کو رب العزت مانتا ہے، یہ بھی ابھی دعوت سے لے کر عزت کی رات تک، عزت کی رات سے لے کر بستر کی بات تک، بستر کی بات سے لے کر میدان کی بات تک، غدیر کے میدان تک، خیبر کے میدان تک، جس دل میں دلائی علی معصومیت دودھ کی طرح کر دیا، اس کو واسطہ دیتا ہوں، اس کو اس لے کر اس کو لے کر تمام قرآن کو رات رکھ کر کے سمجھا جا رہا. آپ نے اندازہ لگایا ہے کتا بڑے آدمی کی خوشامد نہیں کرتا، بڑے آدمی کے سامنے تم کو نہیں لاتا، وہاں تم ہلاتا ہے جہاں سے رزق پاتا ہے، جہاں سے رزق پاتا ہے، جہاں سے رزق پاتا ہے، کیونکہ مالک کا وفادار ہے، مالک کا وفادار ہے. ارے بڑی مہمت شروع کر دی کہ پاکستان کا قرض اتر جائے. ارے پاکستان سے یہ کرپشن جائے گی نہیں جب تک تم امریکہ کے سامنے پھر تم کو ہلاتے ہو. ارے مالکوں سے بے وفائی، نعرہ حیدری. مالکوں سے بے وفائی، غیروں کے سامنے تم کو ہلاتے ہو. ارے غیروں کے سامنے تم کو ہلاتے ہو، غیروں کے سامنے. ارے کتا ہے یہ کتا، لیکن وہ تم ہلاتا ہے مالک کے سامنے. اور عجیب جملہ کہا رسول نے، عبد الحکیم کتا حرام ہے، حرام نہیں. کتاب کی آنکھیں بند ہے اس لیے میں نے عربی کے جملے نہیں کہے. رسول نے کیا فرمایا؟ عبد الحکیم کتا حرام ہے، حرام ہی نہیں. کیوں؟ رسول نے فرمایا بل قریب العقول یا سیدہ. عبد الحکیم کتا حرام ہے، حرام ہی نہیں. رسول کیوں؟ رسول نے فرمایا بل قریب العقول یا سیدہ. عبد الحکیم حرام ہے، حرام ہی نہیں. کیوں؟ بل قریب العقول یا سیدہ. اگر کتا پاگل بھی ہو جاتا ہے تو مالک کے دماغ پر اعتراض نہیں کرتا.
किसी ने बात नहीं की तो कयामत में शायद भाई मैं तुम पर कयामत में शायद लूंगा। रसूल ने फरमाया कुर्ता हराम है, हराम ही नहीं क्योंकि कुर्ता मालिक के पागल भी हो जाए तो मालिक के दिमाग पर एतराज नहीं करता। वो समझता है मैं पागल हो सकता हूँ, मेरा मालिक नहीं। आज रसूल ने समझाया अब्दुल हकीम हरामी वो है जो मालिक के दिमाग पर घबरा तो नहीं है, तवज्जो नहीं दूंगा। अब्दुल हकीम कुत्ता हराम नारा हैदरी। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। अब्दुल हकीम कुत्ता हराम जरूर है लेकिन हरामी नहीं जो तुम मालिक के दिमाग पर ऐतराज नहीं करता। पता चला हराम और हरामी में फर्क है। हरामी वो है जो मालिक के दिमाग पर ऐतराज करे। हरामी जन्नत में नहीं जाएगा, हराम जा सकता है। अरे तुम भी हलाली बनना चाहते हो तो फिर जिक्र करते रहो अली का नारा हैदरी। मैंने आखिरी जुमलानी की इज्जत से कसम खाता मैंने क्या अली की इज्जत से कसम खा कर कहता मैं किसी को मैं आज तक पड़ेगा तमाम मुसलमान भाई को कहता हूँ। और मुसलमान भाई अगर ये अल्फाज आपकी किताबों में न हो मुझे माफी दो, और अगर है तो फिर जिक्र करते रहो ताकि तुम हरामी न बनो। क्योंकि तुम्हारे सहाबा ने कहा, एक सहाबी ने नहीं तमाम सहाबा से ये मिलकर हदीस है कि जब हमारे बच्चे 2 वर्ष के होते थे तो रसूल कहते थे मेरे सहाबी मेरे सितारे अपने बच्चों को लेकर आओ। हम बच्चों को लेकर जाते थे और रसूल फरमाता था अपने बच्चों को अली अली करना सिखाओ। जब हिंदी में कर रहा हूं आपकी जिम्मेदार तक अगर न हो मुझे फांसी दो, और अगर है तो फिर हरामी जन्नत में नहीं जाएगा। हराम जा सकता है फिर हलाली बनो, हलाली बनो। और सहाबा किराम ने कहा रसूल कहते थे अपने बच्चों को अली अली का नाम सिखाओ, अली अली का नाम सिखाओ। अब सहाबा किराम फरमाते हैं हम 6 महीने के बाद रसूल के पास जाते थे और कहते थे या रसूल अल्लाह, कुछ कहते थे हमारे बच्चे अली अली कहते थे, रसूल खुश होता था। और कुछ सहाबी कहते थे या रसूल हम बड़ा कहते हैं कि अली अली करो, लेकिन मेरा बच्चा अली अली नहीं कहता। कोई कहता था मेरा बच्चा अली अली नहीं कहता था। तो रसूल के नबूवत के चेहरे पर गजब के आधार बाहर होते थे और कहता क्या कहा तुमने? कहा यार तो मेरे बच्चे अली अली नहीं कहते। क्या कहा तुमने? यार तो मेरे बच्चे अली अली नहीं कहते। तो रसूल फसा लू महातुम